جی ویورز، آج کی جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے، میں آپ لوگوں سے بات کروں گی ریئیکشن چینلز پر۔ کچھ عرصے سے آپ سب لوگوں کو جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، خاص طور پر یوٹیوب، وہاں پر آن اینڈ آف آپ کو ریئیکشن ویڈیو کے ٹائٹل سے، نام سے ڈیفرنٹ ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ تو آج کل یہ کافی ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے ریئیکشن چینلز کا، ریئیکشن ویڈیوز کا۔ میں اس ٹاپک پہ بات کروں گی۔ میں نے کیوں سوچا کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں، میں بتاتی چلوں سٹارٹ میں ہی کہ اگر گھر میں بیٹھی کوئی خاتون یا کوئی لڑکی پلان کر رہی ہے، سوچ رہی ہے کہ اس نے یوٹیوب پر کام کرنا ہے، پیسے کمانے ہیں، اور کیوں نہ ریئیکشن ویڈیوز بنائی جائیں، ریئیکشن چینل بنائے جائے، تو جی خدا را میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ جی، اور بہت اچھا کام ہو سکتا ہے یوٹیوب پر، بہت نئے آئیڈیاز ہیں جس پر کام ہو سکتا ہے۔ اس کیٹیگری کو، اس کام کو چوز نہ کیجیے گا۔ میں اس پہ بات کروں گی، اس پہ تنقید کروں گی، کیوں یہ کیٹیگری یا یہ فیلڈ مناسب نہیں ہے جس پہ کام کیا جائے۔ تو یہ ٹاپک لوگوں کی نظروں سے گزارنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی، بیکاز بہت زیادہ نئی خواتین بہت تیزی سے اس کیٹیگری میں گھس رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، تو مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنی تھی۔ تو امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے گی۔ آج جو میں بات کروں اس پر سوچیے گا ضرور، میری ویڈیو اینڈ تک کمپلیٹ دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترکی سے السلام علیکم۔ میرا نام ہے ملیحہ عارف، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ویورز، پریویس ویڈیو میں نے آپ لوگوں سے بات کی تھی کہ اب ہمارے معاشرے میں ہمارے ہر ایج گروپ کو بہت زیادہ جو متاثر کر رہا ہے، جو افیکٹ کر رہا ہے، وہ یہ سو کالڈ انفلوئنسرز ہیں۔ یہ سو کالڈ انفلوئنسرز، حالانکہ انفلوئنسر ایک بڑی ٹرمینالوجی ہے، اگر کسی معاشرے یا سوسائٹی کو کوئی شخص انفلوئنس کرے تو وہ اتنی ایک کیپیبلٹی اور اتنی صلاحیت رکھنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو متاثر کرے۔ بٹ انفارچونیٹلی یہ جو ہمارے سوشل میڈیا پہ آپ کو یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز ملیں گے، یہ کسی بھی کیلیبر کو نہیں ٹچ کرتے، بٹ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اب یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے ہر ایج گروپ کو یہ لوگ افیکٹ کر رہے ہیں، امپریس کر رہے ہیں، اور لوگ ان کو بڑی خوشی سے فالو کر رہے ہیں۔ تو پریویس ویڈیو میں نے اس ٹاپک پہ بات کی تھی آپ لوگوں سے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے بات کروں گی ریئیکشن چینلز پر۔ اس ٹاپک پہ بات کرنا کیوں ضروری سمجھا میں نے، جو ہمارے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پہ، یہ جو باقی ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز ہیں جس طرح کا کام کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، لوگوں کو سب نظر آ رہا، پر اس سب کے پیچھے جو ریئیکشن چینلز نے ایک ورڈ میں یوز کروں گی جو گند مچایا ہوا ہے، وہ لٹرلی اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور تیزی سے یہ گند پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کو کہا جا رہا ہے، یہ اس طرح ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے کہ جی یہ یوٹیوب کی کیٹیگری ہے، ریئیکشن چینل کی کیٹیگری ہے، اور ہم اس کیٹیگری پر کو فالو کر کے اپنی ویڈیوز بناتے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اس طرح ڈیفینڈ کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ اس ریئیکشن کیٹیگری کے میں موجود لوگ ہیں، یوٹیوبرز ہیں، اور ہم ریئیکشن چینلز بناتے ہیں، ہم ریئیکشن ویڈیوز بناتے۔ تو اگر آپ یوٹیوب کے سرچ بار پہ ریئیکشن ویڈیو لکھیں یا ریئیکشن چینل پاکستان لکھیں، تو آپ کو بڑی ڈیفرنٹ نوعیت کے، بڑے ڈیفرنٹ نیچر کے ریئیکشن چینل ملیں گے۔ میں اسکرین پر آپ لوگوں سے ایک اسکرین شاٹ شیئر کرنا چاہوں گی۔ آپ لوگوں نے اس طرح کے ریئیکشن چینل آپ لوگوں کی نظروں سے گزرے ہوں گے، ریئیکشن ویڈیوز گزری ہوں گی، جہاں پر ڈیفرنٹ کنٹریز میں ڈیفرنٹ نیشنلٹی کے لوگ کسی بھی یوٹیوب ویڈیو کو پک کر کے سائٹ پہ چھوٹی ایک ونڈو پہ ایک یوٹیوب ویڈیو چلتی ہے، اور سامنے بیٹھے کچھ یوٹیوبرز اس پر اپنی رائے دیتے ہیں، تنقید ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے۔ یہ نارمل ایک ریئیکشن ویڈیو ہے۔ اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کی نظروں سے گزری ہوگی۔ میں اس کے کچھ اسکرین شاٹس آپ لوگوں سے اسکرین پر شیئر کر رہی ہوں۔ بٹ ہمارے اس ٹائم رائٹ ناؤ جو یوٹیوب پر، جو اسپیشلی پاکستان کی جو وہ خواتین ہیں جو ریئیکشن چینل بنا رہی ہیں، جو ریئیکشن ویڈیوز بنا رہی ہیں، میں اس کے آج کی ویڈیو میں اسکرین پر آپ لوگ کے ساتھ ون بائی ون سب کے تھم نیل شیئر کروں گی، اور آپ لوگ تھم نیل سے ہی اندازہ لگائیے گا کہ کس طرح کی لینگویج، کس طرح کا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، اور دکھ و تکلیف کی بات ہے کہ دیکھی جا رہی ہیں یہ ویڈیوز، ان خواتین کی ریئیکشن ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں۔ میں سب سے پہلے کچھ جو ریئیکشن چینلز ہیں جن پہ آج میں بات کروں گی، ان کے آئی ڈیز کے ساتھ میں ان کے نام سب سے پہلے مینشن کرنا چاہوں گی، سو دیٹ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو کہ میں کن ریئیکشن چینلز کی بات کر رہی ہوں، اور ان ریئیکشن چینلز کے ون بائی ون جو کچھ تھم نیلز ہیں
यूट्यूब वीडियो के, इनके रिएक्शन चैनल्स के रिएक्शन वीडियोस के टाइटल हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, सो दैट आप लोगों को अंदाज़ा हो कि ये किस तरह का काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों की नज़रों से नहीं गुजरा ये काम, तो सबसे पहले रिएक्शन कैटेगरी को चूज़ करने से पहले, रिएक्शन वीडियो बनाने से पहले ये इनका काम ज़रूर देखिएगा। ये काम इस काबिल नहीं है कि ये काम किया जाए, और बहुत से अच्छे यूनिक डिफरेंट आइडियाज़ हैं जिस पर आप यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं। सबसे पहला जो आईडी है मैं स्क्रीन पर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये रिएक्शन चैनल है रिएक्शन विद माई व्लॉग। ये खातून है, ये इनके चैनल का आईडी है, इनकी डीपी है, और ये अपना फेस रिवील नहीं करती खातून, और ये इनका चैनल है रिएक्शन विद माई व्लॉग। नेक्स्ट जो रिएक्शन चैनल है ये है जी आलिया रिएक्ट्स। इन सब के नाम लेती जाऊंगी मैं, और इनके स्क्रीन पर आप लोग इनके आईडीज़ देखते जाएंगे, और मोस्टली की वीडियोस आप लोगों की नज़रों से गुजरी होंगी। फिर नेक्स्ट चैनल है जी मलकानी का, और नेक्स्ट है बेनिफिशियल बातें। ये बेनिफिशियल बातें जब मैं ये वीडियो अपनी बना रही थी, ये इस टाइम राइट नाउ, तो मैं इसका होमवर्क कर रही थी, तो ये चैनल पहली दफ़ा मेरी नज़रों से गुजरा, और मैं ये बात खुले मतलब लफ्ज़ों में ओपनली कहना चाहूँगी कि जब इन खातून का मैंने बात करने का तरीका, अंदाज़ देखा, तो बहुत वेल एजुकेटेड, बड़ी मुनासिब तरीके से एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती नज़र आई। बट मैं अनफॉर्चुनेटली कहना चाहूँगी माजरत के साथ कि इन्होंने भी जिस तरह का काम किया, अगर हम आगे चल के मैं बात करूँगी, बट बड़ी रीज़नेबल फैमिली से बिलोंग करती नज़र आई, बड़ी वेल एजुकेटेड नज़र आई। बट अनफॉर्चुनेटली वही वाली बात कि अगर हमने यूट्यूब पर पैसे कमाने हैं और रिएक्शन कैटेगरी चूज़ करनी है, तो ये कैटेगरी इस काबिल नहीं है कि इस पर काम किया जाए या इस कैटेगरी को पिक किया जाए। नेक्स्ट है रिएक्शन चैनल है रोशनी ईमान की, ये इनका आईडी है, डीपी है। फिर है दी ट्रेंडी गॉसिप्स। नेक्स्ट है गज़ल जुल्फ़िकार रिएक्ट, और लास्ट है मुंतहा रिएक्शन और लाइफ विद तूबा खान। ये कुछ चैनल्स ऐसे भी हैं जो अभी रिसेंटली बने हैं, और इनको अपनी कैटेगरी पिक करने की वजह से बड़ा रीज़नेबल एक अच्छा रिस्पांस मिला, और बड़ा क्विकली इन्होंने अपने बड़ा एक अच्छा एक माइलस्टोन अचीव किया। तो इन रिएक्शन चैनल्स पे आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी, और साथ साथ स्क्रीन पर आप लोग इन सब जो यूट्यूबर्स हैं, जो रिएक्शन चैनल्स हैं, इनके थंबनेल्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, सो दैट आप लोगों को आइडिया हो कि ये किस नेचर का काम हो रहा है, किस तरह के थंबनेल्स बन रहे हैं, किस तरह की यूट्यूब वीडियोस बन रही हैं, और किस तरह की बातें और किस तरह का काम हो रहा है। तो अभी तक आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आखिर में नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जी व्यूअर्स, साथ साथ अभी जब मैं आप लोगों से बात करती रहूँगी तो स्क्रीन पर आप लोग इन सब चैनल्स के थंबनेल्स, इनकी वीडियो के टाइटल्स देखते रहेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करनी चाहूँगी कि अगर ये लोग बात करते हैं कि जी हम अगर रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं तो हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें माशरे की इस्लाह करनी है, हमें लोगों को बताना है कि गलत काम हो रहा है और हमें गलत बात पर, गलत चीज़ पे तनकीद करनी चाहिए। जी बिल्कुल करनी चाहिए। मैं ख़ुद ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो पे भी यही काम किया, तनकीद की, और आज की वीडियो में भी यही काम कर रही हूँ। बट जब हम तनकीद कर रहे होते हैं तो मैंने वही वाली बात की कि तनकीद करने का मतलब ये नहीं है कि हमारा ज़रिया आमदन या सोर्स ऑफ इनकम ही इस बात पर हो कि हमने तनकीद करनी है। मुझे बहुत हैरानी होती है कि इन लोगों का काम कितना मुश्किल है। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि जी ये यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया में मौजूद जो लोग हैं जिन पर तनकीद करके इनका चैनल चलता है, सबसे पहले कहा जाता है कि जी ये कितने गलत काम कर रहे हैं, कितना बुरा काम कर रहे हैं, ये इनका काम इस काबिल नहीं है कि देखा जाए। पर मुझे लगता है कि सारे रिएक्शन चैनल जिनके मैंने नाम लिए, इनका काम ही यही होता होगा कि दिन रात इन्होंने इन सब यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स का काम देखना है, वीडियोस देखनी है। बिकॉज अगर ये इन सब की वीडियोस, एक एक वीडियो को फॉलो नहीं करेंगे तो इनका रिएक्शन चैनल कैसे चलेगा, कैसे ये अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे कि कोई रिएक्शन, कोई यूट्यूबर, टिकटॉकर क्या काम कर रहा है। तो मुझे तो सबसे पहले ये हैरानी होती है कि ये काम कितना मुश्किल है कि जो आप तनकीद कर रहे हैं, जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि वो अच्छे नहीं हैं या सही काम नहीं कर रहे या उनका काम इस काबिल नहीं है कि देखा जाए, आप ख़ुद दिन रात उन्हीं का काम देखते होंगे। और देखना पड़ता है इसलिए कि आप लोगों का काम है रिएक्शन देना। अगर आप लोग इनका काम नहीं देखेंगे,
ان مشہور یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز کا، تو آپ لوگوں کا ریئیکشن کیسے تیار ہوگا؟ دوسری بات یہ کہ اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ غلط کام ہو رہا ہے، اور اس لوگوں کو بتانا، اس کام کو ہائی لائٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، میں سمپل ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، آپ لوگ 1 منٹ لیجئے گا، اس پہ سوچ کے جواب دیجئے گا کہ مجھے بتائیں، ایون یہ ریئیکشن چینلز بھی 1 منٹ سوچ کر اس سوال کا جواب دیں کہ آپ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ جو ریئیکشن ویڈیوز بنا رہے ہیں، جس طرح کا تھم نیل، جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، کیا 0.001% بھی آپ کو لگا کہ آپ کے کسی ریئیکشن سے کوئی یوٹیوبر یا ٹک ٹاکر نے اپنی حرکتیں یا اپنا کام چینج کیا ہے، یا خود کو چینج کیا ہے، یا اپنے یوٹیوب پر ہونے والے ٹاپکس یا کام کو آپ کے ریئیکشن چینل کو دیکھنے کے بعد چینج کیا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ گند سے گند اور بڑھتا جا رہا ہے۔ میں یہ بات کہوں گی کہ سب سے پہلے جب ہم جس طرح ہم بات کرتے ہیں، ہمارا بات کرنے کا طریقہ ہمیں ہمارا اپنا بتا دیتا ہے کہ ہماری فیملی کیا ہے، ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں۔ جس طرح کی لینگویج، جس طرح کا بات کرنے کا طریقہ یہ ریئیکشن چینلز کی خواتین یوز کرتی ہیں، اتنا نامناسب ہے کہ نہیں لگتا کہ یہ کہیں ریزنیبل کسی فیملی یا کسی بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتی ہے۔ بات کرنے کا کسی بھی انسان کا، خاتون کا طریقہ بتا دیتا ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی ایجوکیشن کیا ہے، ان کا خاندان کیا ہے، ان کی فیملی کیا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ برائی کو آپ برائی سے نہیں روک سکتے۔ اگر ہم کسی کے سامنے ایک اچھی اگزامپل یا رول ماڈل نہیں بنیں گے، یا بات طریقے سے نہیں کریں گے، تو ہم کیسے کسی کو روکیں گے کہ جی آپ اپنا غلط کام کرنا چھوڑ دیں؟ ایک طرف ہمارے، جس طرح پریویس ویڈیو میں نے بات کی کہ یہ جو سو کالڈ انفلوئنسرز ہیں، جو یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز ہیں، جو فیملی ولاگنگ اور ڈیلی ولاگنگ پہ کی بیس پہ جو آج کل کام ہو رہا ہے، یہ کتنا گند مچایا ہوا ان لوگوں نے۔ ایک طرف تو وہ گند چل رہا ہے، دوسری طرف ان ریئیکشن چینلز نے فل ایک ایکسلیٹر پہ پاؤں رکھا ہوا ہے کہ نامناسب ورڈنگ، نامناسب لینگویج ان کے بارے میں یوز کرنا، اور دونوں سائڈز نے فل ایک زور لگایا ہوا ہے، ایک رسی کے دونوں اینڈ زور سے کھینچے ہوئے ہیں کہ جی ہم زور لگائیں گے، ہم گندی زبان، گندی لینگویج یوز کر کے ان کو روکیں گے، ریئیکشن چینل، ریئیکشن ویڈیو کے نام پر ہمارا کام چلے گا، ہم اپنے ڈالر پیسے کمائیں گے۔ دوسری طرف ان کی ڈیلی ولاگنگ اور فیملی ولاگنگ اور سے اور بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ تو میرا سوال صرف اتنا ہے کہ کہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کام یا آپ کے ریئیکشن چینل یا آپ کے ریئیکشن ویڈیوز معاشرے میں اصلاح لے کر آ رہے ہیں؟ بلکہ یہ تو ایسا ہی ہے کہ یہ ریئیکشن چینلز کے ایک تو آپس میں بھی بڑی نوک جھونک چلتی رہتی ہے، ایک دوسرے پر بلیم گیم ہے، ایک دوسرے پر تنقید ہے، ایک دوسرے پر کہ جی آپ، ایک ریئیکشن چینل نے یہ کام کر دیا، ایک ریئیکشن چینل نے دوسرے کو گندا کر دیا، ایک تو ان خواتین کی آپس میں بھی لڑائی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہے کہ آپ پرانے زمانے میں لاہور کی اگر گلیوں سے کے دیکھیں، کھڑکی سے باہر خواتین موجود ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہی ہیں، تو یہ تو اتنا غلط امیج جا رہا ہوتا ہے پاکستان کا، پاکستانی خواتین یوٹیوبرز کا، کہ یہ تو مطلب کس طرح کا ریئیکشن چینل ہے، کس طرح کا کام ہو رہا ہے، میری سمجھ سے باہر بات ہے۔ سب ریئیکشن چینل خواتین کھڑکی سے باہر لٹکی ہوتی ہیں، اور سب سے پہلے تو ایک دوسرے کے اوپر مٹی اور کیچڑ ڈالتی ہیں، گند ڈالتی ہیں، بلیم گیم چل رہی ہوتی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو گندا کرنا۔ دیکھیں، تنقید کرنی چاہیے، میں خود تنقید کر رہی ہوں آج اس ٹائم آپ لوگوں پر، پریویس ویڈیو میں یہ یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز پہ بات کی، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تنقید میرا ذریعہ آمدن، ذریعہ روزگار بن جائے۔ میں نے ایک ویڈیو میں پہلی بھی بات کی تھی کہ اس بات کو ڈیفینڈ کرنا کہ جی یوٹیوب کی یہ کیٹیگری ہے، ریئیکشن کیٹیگری یوٹیوب کی ایک کیٹیگری ہے، اور ہمیں اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں، یوٹیوب کی کیٹیگری تو اور بہت سی ولگر اور نامناسب کیٹیگریز ہیں، پون ہے، نامناسب گندی لینگویج ہے، ویڈیوز ہیں، کتنی کیٹیگریز ہیں یوٹیوب کی۔ تو کیا ہم ہر یوٹیوب کی کیٹیگری کو جسٹیفائی کر کے اپنا کام کریں گے؟ اگر ہر چیز گندی اویلیبل ہے آپشن کے طور پر، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم نے اس آپشن کو پک کرنا ہے۔ اس آپشن کو پک کرنا یا نہ کرنا انڈیویجول ہم لوگوں کی چوائس ہے کہ ہم نے کیا آپشن وہ پک کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ رادر اس کے کہ ہم اس بات کو اس طرح ڈیفینڈ کریں کہ جی یہ یوٹیوب کی کیٹیگری ہے، ریئیکشن چینل، ریئیکشن ویڈیوز، تو ہم اس پہ کام کریں، تو آپ ہمیں عزت دیں۔ دیکھیں، عزت کس طرح دیں؟ آپ لوگ کے اسکرین پر ان سب خواتین کے، ان سب ریئیکشن چینلز کے تھم نیل چیک کریں، ورڈنگ یوز کریں، نامناسب لینگویج، نامناسب بات کرنے کا طریقہ، اور پھر اس بات کو یہ ڈیفینڈ کیا جائے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں، تو مجھے نہیں
مجھے بتائیں سوچ کر آپ سب میری آڈینس کہ کس طرح سے کس اینگل سے معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے۔ دیکھیں پہلے کچھ عرصے پہلے ہماری گھر بیٹھی خواتین سٹار پلس کے ڈرامے بہت شوق سے دیکھتی تھی۔ ایک شوق ہوتا تھا کہ جی وہ سٹار پلس کے ڈراموں میں جو تھیم چل رہی ہوتی ہے، جو ایک کانسپریسی، پالیٹکس سب چل رہی ہوتی ہے، تو ہم خواتین، نارمل گھر کی خواتین اس طرح کے ڈرامے بہت شوق سے دیکھتی تھی، انجوائے کرتی تھی۔ اور پھر ایک نارمل ہر معاشرے، ہر سوسائٹی میں ایک عورت کا کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو بہت انٹرسٹ ہوتا ہے کہ جی اگلے کی دنیا اور اگلے کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اور آج کل کے وقت میں یہ انٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم خواتین، ایک نارمل انسان بہت کینلی انٹرسٹڈ ہے کہ میری زندگی میں نہیں، مجھے اگلے کے گھر میں دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ تو سمپل یہی ہے کہ یہ خواتین، ایون جو ان خواتین ریئیکشن چینل کے جو آڈینس ہے، جو ان کو ویوز مل رہے ہوتے ہیں اور جو کمنٹس میں بگ اپ کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ سب وہ خواتین ہیں جن کو ٹو لینے کی عادت ہے، جن کو یہ انٹرسٹ ہے کہ جی اگلے کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ اور ایک بڑی کڑوی حقیقت کہنا چاہوں گی کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں اگر کوئی مشہور ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم گن ڈال کر اپنے روح کو سکون دیتے ہیں کہ دیکھو وہ اگر بندہ مشہور ہو گیا، یا وہ یوٹیوبر یا ٹک ٹاکر مشہور ہو گئی، تو دیکھو باقی لوگ اس پہ گن ڈال رہے ہیں تو کتنا مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ تو صرف مزہ لینے والے ایک طریقے ہیں جو ہماری جنرل پبلک، ہمارے معاشرے، ہمارے کلچر میں بہت حد تک اتنے سرایت کر چکے کہ اب اس بات پر جو ریئیکشن چینلز یہ کام کر رہے ہیں، کچھ ایک دو کی بڑی ریزنیبل سبسکرائبرز ہیں، پر ان سب خواتین کے ریئیکشن چینلز کو دیکھنے والے لوگ، جو آڈینس ہے، وہ سب خواتین ہیں۔ اور وہ خواتین کون ہیں؟ جن کو یہ شوق ہے کہ ہم اگلے پر جب گن ڈالا جاتا ہے تو ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ یہ وہی ہے کہ سرکس میں جو ارد گرد، جو موت کے کنویں کے گرد جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، دے آر جسٹ واچنگ کہ جی یہ جو بندہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے یہ کس مہارت سے چلا رہا ہے۔ وہ آڈینس میں صرف یہ بیٹھی، ہم تماشبین قوم ہیں، ہمیں بہت شوق ہے تماشا دیکھنے کا۔ ہم یہ دیکھنے میں بہت زیادہ ایک انجوائمنٹ فیل کرتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی مشہور ہو رہا ہے تو دیکھو اس پہ گن ڈالا جا رہا ہے، اس پہ تنقید ہو رہی ہے، اس پہ نامناسب لینگویج یوز کی جا رہی ہے، تو ہم اس بات کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو ان ریئیکشن چینلز کی تو آڈینس ہی ایسی ہے، خواتین، جن کو یہ بات بہت ان کے لیے انجوائمنٹ والی بات ہے، صبح صبح یوٹیوب کا کھول کر یہ دیکھنا کہ جی اب کس پہ گند ڈلا، اب کس پہ بات ہوئی، اب کس کے بارے میں گندی زبان یوز کی گئی۔ تو یہ سارے جو ریئیکشن چینلز ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کو پسند کیا جا رہا ہے۔ اپنے کام کو دیکھیں اور اپنی آڈینس کو دیکھیں، یہ صرف تماشبین قوم ہے، اور یہ کیٹیگری کہاں سے ایک کیٹیگری ہے، یہ کام ہے جس کو پک کیا جائے اور کام کیا جائے۔ دوسرا پھر میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ یہ خواتین کلیم کرتی ہیں کہ جی ہم اپنا شکل نہیں دکھاتی، ہم اپنا چہرہ نہیں دکھاتے، ہم حجاب میں، ہم پردے میں رہنے والی خواتین ہیں، تو ہمیں عزت دینی چاہیے۔ ہم اسلام دین مذہب کا کارڈ یوز کرتے ہیں یہ لوگ۔ دیکھیں میں خود شکل نہیں دکھاتی اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں اپنا چہرہ نہیں دکھاتی، بٹ مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں کسی بھی ٹک ٹاکر، کسی بھی یوٹیوبر کے بارے میں نامناسب زبان یوز کروں، نامناسب لینگویج یوز کروں۔ یہ حق مجھے کسی نے نہیں دیا۔ یہ جو کچھ عرصے سے ہمارے معاشرے میں ایک دین مذہب کا ریلیجن کارڈ یوز ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اگر کوئی خاتون پردے میں رہ رہی ہے، ریئیکشن چینل کی جو یہ ساری خواتین ہیں موسٹلی جو پردے میں رہتی ہیں یا پردہ کرتی ہیں، تو یہ تو سب سے پہلے یہ کلیم کرتی ہیں کہ جی ہم پردہ کرتی ہیں، ہم پردہ دار خواتین ہیں، تو جی ہمیں کچھ نہ کہا جائے کہ ہم ایک معاشرے میں فلاح کا، ایک معاشرے میں بہتری لانے کا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ جس طرح کی زبان یوز کر رہے ہیں، جس طرح کی تنقید کر رہے ہیں، یہ رائٹ تو آپ کو آپ کے پردے نے نہیں دیا۔ ہمارے دین مذہب اسلام نے یہ رائٹ آپ کو نہیں دیا کہ آپ پردے میں ہیں تو آپ ہر طرح کی لینگویج یوز کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ ان خواتین کا یہ کہنا کہ جی ہم پردے میں رہ رہی ہیں، ہم کہتے ہیں اپنی شکل نہیں دکھا رہی تو ہمیں عزت دی جائے، ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں لاسٹ اپنی ویڈیو کے اینڈ پہ کچھ آپ لوگوں سے کچھ کلپس شیئر کرنا چاہوں گی، آئیڈیا دینے کے لیے کہ انفارچونیٹلی تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہماری خواتین، موسٹلی میجورٹی کی میں بات کر رہی ہوں، سب کی بات نہیں کر رہی بیکاز میں خود فیمیل ہوں، بٹ ہمارا معاشرہ اس ٹائم تباہی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ ہمارا یوٹیوب، ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے، ہماری پاکستانی خواتین کی وجہ سے تباہی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ہم اپنے معاشرے کو ڈپکٹ کر رہے ہیں،
ہم اپنے معاشرے کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. یہ خواتین، موسٹلی خواتین، پاکستانی خواتین، اپنی پرسنالٹی، اپنی ایک کردار وائز اتنی کرپٹ ہو چکی ہیں کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. ایک خاتون ہے جن کا میں جب اپنی یوٹیوب ویڈیوز بناتی تھی تو آف کورس میں بھی باقی یوٹیوبرز کو ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں. تو ایک خاتون ہے جو پہلے اپنا چہرہ نہیں دکھاتی تھیں، اب اپنا چہرہ دکھاتی ہیں اور بڑی ایک ریزنیبل ایج سے بلانگ کرتی تھی. ان کے بڑے بڑے بچے تھے. وہ یوٹیوب ویڈیوز بناتی تھیں اور بڑی ان کو ریزنیبل ان کے سبسکرائبر بڑھتے گئے. تو میں ان کے چینل کو فالو کرتی تھی، دیکھتی تھی. جو یوٹیوب بنانے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر ہمیں کسی یوٹیوبر کے بیک اینڈ پہ ان کے کی ورڈز یا سرچ آئٹمز کو یا سرچ ورڈز کو دیکھنا ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک ایپ ہے، میں وہ ایپ بھی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں سے. اور ان خاتون کا جب میں نے بیک اینڈ پہ کام دیکھا کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کس طرح مشہور ہو رہی ہیں اور کس طرح کا کام کر رہی ہیں، تو لٹرلی میرے ہوش اڑ گئے کہ وہ جس طرح کے کی ورڈز یوز کرتی ہیں. پھر میں نے نوٹ کیا واپس دوبارہ ان کی یوٹیوب ویڈیو جا کر، بیکاز میں نے نوٹ نہیں کیا اس اینگل سے. وہ اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں اپنے پاؤں کے کلپس بڑے ڈالتی تھی، آن اینڈ آف ان کے پاؤں کے کلپس ان کی یوٹیوب ویڈیوز میں بہت یوز ہوتے تھے. اور جب میں نے ان کے بیک اینڈ پہ جا کر ان کے سرچ ٹرم، ان کے ٹیگز، ان کے کی ورڈز دیکھے تو اتنے نامناسب کی ورڈز یوز کیے گئے تھے جسٹ بیکاز ویوز لینے کے لیے. اب مجھے بتائیں، وہ خاتون بڑی ریزنیبل فیملی سے بلانگ کرتی تھی، بڑی ایک ریزنیبل ایج تھی ان کے بڑے بڑے بچے تھے. پہلے وہ چہرہ نہیں دکھاتی تھی، اب وہ چہرہ دکھاتی ہیں. مجھے بات بتائیں، ہم خواتین اپنے اس کارڈ کو یوز نہیں کر سکتی کہ ہم پردہ کرتی ہیں، ہم شکل نہیں دکھاتی، تو ہمیں اجازت ہے کہ ہم ہر طرح کی بات کریں. دیکھیں، دو انسان کھڑکی کے پاس کھڑے ہیں اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہیں. ایک انسان ڈیفرنٹ ویو دیکھ رہا ہے، آسمان، بادل، پرندے اڑتے دیکھ رہا ہے، اور ایک انسان جو ساتھ میں ہی اسی کھڑکی پہ کھڑا ہے وہ زمین پہ موجود کیچڑ اور گند دیکھ رہا ہے. اگر کسی یوٹیوب کے کلپ میں، سین میں کوئی خاتون اٹھ رہی، بیٹھ رہی ہے اور اس کا بڑا نامناسب اینگل لیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا ہو، نامناسب اینگل لیا گیا ہو. اب نارمل ایک آڈینس یا کوئی بچہ یا کوئی فیملی اگر یوٹیوب ویڈیو دیکھ رہی ہوگی تو ان کی نظروں سے نہیں گزرا ہوگا کہ ایسی کوئی بات ہے. یہ ریئیکشن چینلز اور یہ ریئیکشن ویڈیوز اتنے نامناسب طریقے سے کرٹیسزم ہے، اتنے نامناسب ٹاپکس پک کیے جاتے ہیں اپنی ویڈیوز بنانے کے لیے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. تو ایک طرف تو وہ گند مچا ہوا ہے جو یہ سو کالڈ انفلوئنسرز اور یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز نے اپنی ڈیلی ولاگنگ اور فیملی ولاگنگ پہ کام شروع کیا ہوا ہے گند پھیلانے میں، اور ایک طرف یہ ریئیکشن کیٹیگریز ہیں. تو آج کی ویڈیو میں سمپل میں نے یہ بتانا تھا آپ لوگوں کو کہ اگر کوئی خاتون، کوئی لڑکی سوچ رہی ہے، ایک پلان کر رہی ہے کہ اس نے یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانی ہے، پیسے کمانے ہیں، تو بالکل یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. آپ گھر بیٹھے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں، خود اپنا چینل بنا سکتے ہیں. آپ کو یہ کرنا چاہیے. بہت ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہیں جس پر آپ بات کر سکتے ہیں اپنی شکل، اپنا چہرہ دکھائے بغیر. بٹ اس ریئیکشن کیٹیگری کو پک مت کیجیے گا. اتنا ایک نامناسب کام ہے، اتنا غلط کام ہے کہ اگلے پہ تنقید کر کے کس طرح کے پیسے کمانا، یہ کس قسم کا سورس آف انکم اور ذریعہ آمدن ہے کہ اگلے پہ تنقید کر کے، اگلے کو گندا کر کے، نامناسب زبان یوز کر کے ہم یہ کلیم کریں کہ جی یوٹیوب نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دی ہے، یہ یوٹیوب کی کیٹیگری ہے جس کو ہم نے پک کیا ہے. تو یہ ڈیفینڈ کرنا غلط بات ہے. یوٹیوب اور بہت سی بھی نامناسب کیٹیگریز الاؤ کرتا ہے، تو یہ اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ یوٹیوب کی کیٹیگری ہے تو ہمیں اجازت ہے اس پر کام کرنا. تو میری آج کی ویڈیو کا یہ ٹاپک تھا. امید ہے آپ لوگوں کو سوچنے کو ملا ہوگا. میرے اس آج کی ویڈیو کے ٹاپک پہ، آج کی باتوں پہ سوچے گا ضرور. لاسٹ میں ایک چینل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. میں آج کل اس کو فالو کر رہی ہوں اور میں بہت زیادہ پسند کر رہی ہوں. ایک چینل ہے، اس کا نام ہے اٹس ہمنا، اگر میں کریکٹ نام لے رہی ہوں. میں اسکرین پر اس کا چینل کا آئی ڈی شیئر کر رہی ہوں. اب یہ لڑکی ہے، بڑی ایک ینگ ایج ہے، اپنا چہرہ یہ ریویل نہیں کرتی، اپنا چہرہ یہ نہیں دکھاتی، پر یہ دیکھیں کتنا اچھا کام کر رہی ہیں. تو دیکھیں، میرا سب لڑکیوں کو، خواتین کو یہ میسج ہے کہ ضروری نہیں کہ شکل اور چہرہ دکھایا جائے، اور ایون اگر شکل چہرہ دکھایا بھی جائے تو بہت اچھا اور عزت میں رہ کر طریقے سے کام ہو سکتا ہے. میں لاسٹ ایک ٹپ دینا چاہوں گی. اگر آپ لوگ یوٹیوب ویڈیوز بنانے کا سوچ رہے ہیں اور آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ کیا کام کریں، تو جو کورین اور جیپنیز
چائنیز خواتین ہیں جو مدرس ہیں، جو ہاؤس وائفس ہیں، جو اپنی یوٹیوب ویڈیوز بنا رہی ہیں، آپ ان کی ویڈیوز جا کے دیکھیں. ایون وہ اپنی آواز بھی نہیں دکھاتی یوٹیوب ویڈیوز پہ، صرف سب ٹائٹلز پہ ان کی ویڈیوز بنتی ہیں، بٹ اتنے ریزنیبل اینگلز اور شارٹس اور طریقے سے ویڈیو بنی ہوتی ہے کہ ان کی بہت زیادہ سبسکرائبرز ہیں، بڑی فین فالوورشپ ہے. تو اچھا کام ہو تو بالکل دیکھا جاتا ہے. ہم معاشرے اور ہمارا جو یہ معاشرہ اور ہمارے جو لوگ ہیں، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ جتنا کام گندا ہوگا، جتنا ولگر ہوگا، جتنا کرپٹ کام ہوگا، اتنا بکے گا، اتنی زیادہ پیسے ملیں گے. تو اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اپنے دماغوں میں، اپنی سوچوں میں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. میں لاسٹ میں بات کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. یہ پردے میں رہنے والی خواتین، یہ ریئیکشن چینلز جب یہ کہتی ہیں اسلام کا کارڈ، دین مذہب کا کارڈ یوز کرتی ہیں، تو آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ اپنی تنقید کے نام پر کسی کا دل دکھائیں. کوئی کسی کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتا. ہر کسی نے اپنے اعمال کا جواب خود دینا ہے اللہ تعالیٰ کو. آپ کو کسی نے جج نہیں بنایا کہ آپ کسی پر تنقید کریں. اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسلام ایسے نہیں پھیلا تھا. اگر آپ خود اچھے رول ماڈل نہیں بنیں گے تو آپ اپنی بات کو نہیں لوگوں کے دلوں میں اتار سکتے. لوگوں کے دلوں میں اپنی بات اتارنے کے لیے طریقے سے بات کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. اور جس طرح کی آپ بات کرتے ہیں، آپ اپنے خاندان، اپنی فیملی کو شو کرتے. تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. میری آج کی ویڈیو پہ میں نے جو بات کی اس پر سوچئے گا ضرور. یہ میری ویڈیو آج کی اسپیشل میری خواتین کے لیے تھی، بیکاز یہ جو ریئیکشن چینلز ہیں یہ خواتین موسٹلی بنا رہی ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا ریئیکشن چینل دیکھنے کو ملتا ہے. ایک خاتون ہے، ایک ہاؤس وائف ہے، ایک نئی ہاؤس وائف انٹر ہوتی ہے اس کیٹیگری میں اور ریئیکشن ویڈیوز بنانا سٹارٹ کرتی ہے، بیکاز اس کو لگتا ہے بڑا آسان کام ہے اپنی آواز، اپنی بات، تنقید بیچنی ہے. اور ایسا کوئی محنت کی نہیں ہوتی ویڈیو پر. ایک کچن کا سین، ایک گاڑی چلنے کا سین، کسی بھی سین یا ویو کو ہم اس کی سپیڈ سلو کر دیں تو وہ ایک ویڈیو بن جاتی ہے. اس پر بیک گراؤنڈ پہ ایک خاتون اپنی آواز ڈال کر اپنا ریئیکشن چینل بنا لیتی ہے، ایک ریئیکشن ویڈیو بنا لیتی ہے. تو یہ کس طرح کا کام ہے جس پہ کوئی محنت پہ نہ ڈلی ہے اور صرف لوگوں پر تنقید کر کے پیسے کمائے جائیں. تو امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. میری آج کی ویڈیو پر سوچئے گا ضرور جو باتیں میں نے کی. میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو، پلیز ڈونٹ forget to give the thumbs up. Do subscribe my channel and share my content with your friends and family. Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.